پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی عمائدین کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہا کہ قبائل نے ملک کی سلامتی و امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ کی میزبانی پر انتہائی خوشی ہے۔ احوال اس رپورٹ میں جانیے۔ وزیراعظم ہاؤس میں قبائلی عمائدین کا جرگہ، خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت، وزیراعظم کا میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں ضم اضلاع کا کوٹہ بحال کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم نے جرگہ ارکان سے خطاب میں کہا، ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیراعظم نے ضم شدہ اضلاع کے مسائل کے حوالے سے قائم کمیٹی کے دائرہ کار میں توسیع کی ہدایت کی۔ کہا، کمیٹی میں قبائلی عمائدین کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے۔ وفد نے مشاورتی نشست پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیراعظم کے مشیر پرویز خٹک بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی گنڈاپور نے نیوز کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بارڈر ایریا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی۔ فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے، انہیں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ جس نے بھی گڈ طالبان رکھے ہیں مہربانی کر کے انہیں یہاں سے نکال لے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف ڈرون استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے افغانستان 2 نمائندے بھیجے، لیکن ہمیں تحفظات ہیں۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ ایک واضح پیغام ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے۔ بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد کسی بھی ادارے کا نام لے کر کوئی بھی فورسز کے علاوہ بندہ اسلحے کے ساتھ اگر نظر آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ اس کی سفارش کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کیا جائے، اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، نہیں اس کی کیپیسٹی ہے اور نہیں اس کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈی آئی خان میں قلعدم تحریک طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رد عمل۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈی آئی خان میں قلعدم تحریک طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رد عمل۔ شراب اور اسلحہ رکھنے کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دوبارہ تحریری وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری سول جج نے جاری کیے۔ عدالت کا ایس ایچ او باراکبو کو علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈاپور کو 29 جولائی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شراب و اسلحہ رکھنے کا کیس ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دوبارہ تحریری وارنٹ جاری کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری سول جج نے جاری کیے۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کا ضلع مستونگ میں دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع پر آپریشن ہوا۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 31 سالہ میجر زیاد سلیم کا تعلق خوشاب سے ہے، سپاہی ناظم حسین کا تعلق جہلم سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ موسم کی بات کریں تو لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کنالوڈ، مالوڈ، گڑی شاہو میں بادل برس پڑے۔ مغل پورہ، ہربنس پورہ، گلبرگ کے علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کنالوڈ، مالوڈ، گڑی شاہو میں بادل برس پڑے۔ مغل پورہ، ہربنس پورہ، گلبرگ کے علاقوں میں بھی بارش جاری ہے۔ ادھر گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے سے تباہی۔ گلگت سے
गजर और दियामर तक हर चीज़ तहस नहस हो चुकी है। क्लाउड बर्स्ट से अब तक 9 अफराद जाम बहक हुए। थिक बाबूसर में बहुत सारी गाड़ियां रेले में बह गई हैं। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल रोड और अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया। दोबारा बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान। बाबूसर टॉप हादसे में लापता 5 साल अब्दुल हादी की लाश मिल गई है। लोधरा के लिए रवाना कर दी गई है। डॉक्टर मिशल फातिमा और फाद इस्लाम की नमाज जनाजा लोधरा में अदा की गई। मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चिल्लास के इलाके फोर में सैलाब में 2 बच्चे बह गए। दियामर के ज़िला पांगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मवासलाती निज़ाम मुतासिर हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने दफातर को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल हुआ। खेत और कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ गए हैं। नाज़रीन, मुल्क में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 14 अफराद जाम बहक और 17 ज़ख्मी हुए। हालिया मानसून सीज़न में मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 266 हो गई, जबकि 228 अफराद ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट देखिए। मानसून की तबाहकुन बारिशें, मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 8 हलाकतें, मजमूई अमवात 260 तक पहुँच गयीं। NDMA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 8 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए और 5 ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद में 2, गिलगित बल्तिस्तान में 2 और सिंध में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। हालिया हलाकतों के बाद मानसून सीज़न में अमवात की मजमूई तादाद 260 हो गई, जबकि 617 अफराद ज़ख्मी हुए। पंजाब में 139 और खैबर पख्तूनख्वा में 63 अफराद जान से गए। सिंध में 25, बलोचिस्तान में 16, इस्लामाबाद में 8, गिलगित बल्तिस्तान में 7 और आज़ाद कश्मीर में 2 अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 246 मकानात मुनहदिम हुए, जबकि 38 मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए। मानसून सीज़न में मजमूई तौर पर 251 मकानात मुनहदिम हुए, जबकि 366 मवेशी सैलाब की नज़र हुए। आलमी मंजरामे से खबर आपको दें कि अमेरिका के बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। जापान के साथ टैरिफ डील से अमेरिकी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने दिफाई बजट में इजाफा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मारूफ रेसलर हल्क होगन को भी खराज तहसीन कहा कि आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। होगन को हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मारूफ रेसलर हल्क होगन को खराज तहसीन। उन्होंने कहा है कि आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। होगन को हमेशा याद रखा जाएगा। और ट्रंप अमेरिका के बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया जापान के साथ टैरिफ डील से अमेरिकी मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा।